موضوع ہے شان اولیاء اللہ۔ وقال اللہ تبارک و تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء امناء الدین ما لم یخالط الامراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدین فاحذروهم۔ اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ۔ اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ، اور گونجے گا چار کھونٹ میں نانوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادائے عرفان مصطفیٰ۔ ان اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا جائے کہ جن اولیاء نے بر صغیر پاک و ہند میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت طیبہ کو اور نبی کے دین حنیف کو، پیغمبر کی شریعت کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مالٹا کے سنگلاخ سناٹوں میں نغمہائے آزادی کے گیت گائے، کالا پانی اور مچھ کی جیلوں میں اذیتیں اٹھائیں، 14 سال جیلوں میں اپنی جوانیاں گزار دیں، تکلیفیں اٹھائیں، لیکن نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ اس دین کے لیے، اس اللہ کی توحید کے لیے بڑے انبیاء نے مارے کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کا مقابلہ کرنا پڑا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں۔ اس دین کے لیے بڑے بڑے انبیاء پر مشکلات آئیں، اس دین کے لیے رسول اللہ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، میرے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی، نہدیہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی۔ اس دین کے لیے بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں پہ 70 صحابی شہید ہوئے، حنین کے مارکے میں 19 صحابی شہید ہوئے، خیبر کی لڑائی میں 13 صحابی شہید ہوئے، پیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے۔ اس دین کے لیے بنی لہجان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے، اور اسی دین کے لیے حضرت زید ابن دسنہ کو پھانسی دے دی گئی، طارق ابن زید کو پہاڑ سے گرا کر شہید کر دیا گیا، خبیب ابن عدی کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ اس دین کے لیے صحابہ نے بچے یتیم کیے، صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، اس دین کے لیے صحابہ پوری دنیا میں نکل گئے۔ آج مکے اور مدینے میں 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، کل 1,44,000 صحابہ تھے، باقی 1,34,000 صحابہ کہاں ہیں؟ مکے مدینے میں 10,000 صحابہ تھے، باقی صحابی پوری دنیا کے کونے کونے میں اللہ کا قرآن لے کر پہنچے۔ کوئی مصر میں جا کر سو گیا، کوئی افغانستان میں جا کر سو گیا، کوئی قسطنطنیہ میں جا کر سو گیا، کوئی جناب علی چین کے صحراؤں میں سعد ابن ابی وقاص سو گیا، اور سنان بن سلمہ یہاں پشاور کے علاقے میں اصحاب بابا کے نام پر آ کر جن کی قبر ہے یہاں آ کر سو گیا۔ پیغمبر کے صحابہ مشرق سے مغرب تک پھیلے، شمال سے جنوب تک پھیلے، سمندروں کو عبور کیا، دریاؤں کا سینہ چاک کیا، کشتیوں پہ بیٹھ کر سمندروں میں اترے، ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کیا۔ پیغمبر کے صحابہ نے بچے چھوڑ دیے، بیویاں چھوڑ دی، علاقے چھوڑ دیے، حویلیاں چھوڑ دی، شہر چھوڑ دیے، سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن نہ قرآن کو چھوڑا، نہ مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑا۔ میں آپ کو آج کی تقریر میں اولیاء کی نشانی بتانا چاہتا ہوں، اولیاء کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ اولیاء کہتے کس کو ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو دین کے لیے سب کچھ لٹا دے۔ اسی دین کے لیے حضرت سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے ذبح کر دیا گیا۔ اسی دین کے لیے امام ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا، اور 4 سال ابو حنیفہ جیل میں رہا، اور ابو حنیفہ کا جنازہ دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ امام احمد بن حنبل کو کوڑے لگائے گئے، احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑے لگائے جاتے تھے، اور محمد بن سیری کہتے ہیں کہ لو ضربت علی الفیل الحرۃ، اگر وہ کوڑا ہاتھی کو پڑتا ہاتھی بھی کانپ اٹھتا۔ امام شافعی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ اس دین کے لیے امام نسائی کو مسجد کے صحن میں شہید کر دیا گیا، امام بخاری کو دھکے دے دے کر بخارا سے نکالا گیا، امام مسلم کو تکلیفیں دی گئی۔ اس دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں پھرنا پڑا، امام راضی کو تکلیفیں آئیں، اور اس دین کے لیے
امام ابن تیمیہ کا جنازہ دمشق کے قلعے سے اٹھا، جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے، لیکن فتنہ تاتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ نے مدرسہ چھوڑ دیا، مسجد چھوڑ دی، تلوار اٹھا کر میدان میں آیا، بالآخر جیل میں گیا، 3 سال ابن تیمیہ جیل میں رہا، اور جیل سے ابن تیمیہ کا جنازہ اٹھا، اس کے جنازے پر 1 لاکھ علماء نے ابن تیمیہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ اور ابن تیمیہ کے بعد اسی دین کے لیے ہندوستان میں ایک مرد قلندر کو اللہ نے پیدا کیا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں جب مغلوں کی حکومت قائم ہوئی، سب سے پہلا مغل حکمران تھا جس کا نام تھا اکبر بادشاہ۔ اس نے ایک دین اکبری بنایا، دین الہی بنایا، نیا دین بنایا، تاکہ ہندو بھی خوش رہے، عیسائی بھی خوش رہے، یہودی بھی خوش رہے، مسلمان بھی خوش رہے۔ ایسا نیا قانون بنایا، نیا نظام بنایا۔ اس کو بھی چند درباری مولوی مل گئے، جس طرح آج پاکستان کے حکمران کو بھی کئی درباری ملا ملے ہوئے ہیں۔ درباری مولوی ہر دور کے حکمران کو مل جاتے ہیں۔ درباری مولوی چاپلوسی کرتے کرتے وہ ساری زندگی بے غیرتی میں گزار دیتے ہیں، لیکن حق پرست مجاہد حکمرانوں سے ٹکرا کر پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی 32 سال کا نوجوان تھا، اس نوجوان نے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کیا، اس نوجوان نے اکبر کے دین کو ٹھکرا دیا، اس نوجوان نے اکبر کی سلطنت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا۔ اسی نوجوان کو تاریخ کی زبان میں شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہا جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے اکبر مر گیا، حضرت مجدد الفسانی کو جیل میں ڈال دیا، اکبر کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا جہانگیر اقتدار میں آیا۔ جہانگیر کو درباری مولویوں نے کہا کہ جب تک یہ مجدد الفسانی یہ مولوی تیری بیعت نہیں کرتا، تیرے دروازے پر نہیں جھکتا، اس وقت تک تیری سلطنت کامیاب نہیں ہوتی۔ اس نے کہا کوئی صورت بتاؤ کہ یہ مجدد میرے سامنے سر جھکائے۔ جو آدمی اس کے دربار میں آتا پہلے سجدہ کرتا، پھر دربار میں پیش ہوتا۔ اس نے درباری مولویوں نے کہا یہ مجدد تو گردن کٹا سکتا ہے، سر نہیں جھکا سکتا۔ اس نے کہا کوئی صورت تو بناؤ۔ صورت یہ بنائی گئی، ایک لوہے کا بہت بڑا گیٹ بنایا جائے، اس کے اندر سے ایک الماری لگائی جائے، اس مجدد الفسانی کو جیل سے لایا جائے، اور جب یہ چھوٹی الماری سے گردن جھکا کر گزرے گا، جب یہ گردن جھکائے گا تو بادشاہ کہے گا دیکھو مجدد نے میرے دربار میں گردن جھکا دی ہے۔ مجدد الفسانی کو جیل سے لایا گیا، اس گیٹ سے گزارنے کے لیے جب کھڑا کیا گیا، مجدد صاحب کشف انسان تھا، اللہ کا ولی تھا۔ اس نے سوچا کہ میں گردن نیچے کر کے جاؤں گا، حکومت سمجھے گی مجدد نے سر جھکا دیا۔ مجدد الفسانی نے گردن نیچے کرنے کی بجائے اپنی ٹانگوں کو پہلے دروازے کے اندر داخل کیا اور اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ وہ مجدد الفسانی اس کے اسی عظیم کردار کی وجہ سے علامہ اقبال شاعر مشرق نے مجدد الفسانی کے بارے میں بڑا عجیب شعر کہا۔ علامہ اقبال سن 1934 میں سرہند کی بستی میں گیا اور مجدد الفسانی کی قبر پر کھڑے ہو کے مجدد کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، اور گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ جہانگیر حیران ہو گیا، مجدد الفسانی کو دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ کتابیں کہتی ہیں کہ چند دنوں کے بعد جہانگیر کے دل میں اللہ نے ہدایت کی روشنی ڈالی۔ جہانگیر مجدد کے پاس جیل میں گیا، توبہ کی، معافی مانگی، جیل میں مجدد الفسانی کا جہانگیر مرید ہو گیا، باعزت ان کو رہا کیا، اور اس کے بعد جہانگیر نے اسلامی سلطنت کی ہندوستان میں بنیاد رکھی۔ اورنگزیب، عالمگیر، شاہ جہان، یہ جہانگیر کی اولاد ہے۔ انہوں نے فتاوی عالمگیری کیوں لکھا؟ ہندوستان میں ٹوپیاں بیچ کر انہوں نے گزارا کیوں کیا؟ اس لیے کہ مجدد الفسانی کی یہ تربیت کا نتیجہ تھا۔ خواجہ معصوم مجدد الفسانی کا لڑکا تھا، جس کی وجہ سے فتاوی عالمگیری بنایا گیا، جس کی وجہ سے ہندوستان کی ملحد حکومت پیغمبر کی شاہراہ سنت پر کھڑی ہوگی۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کی انہی تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں اسلام کو باقی رکھا۔ مجدد الفسانی کی وفات کے 150 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شیخ عبد الرحیم کے گھر میں ایک لڑکا پیدا کیا، جس لڑکے کا نام تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اس وقت ہندوستان میں برطانیہ سے انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آ چکا تھا، اور اس نے بمبئی کے ساحل پر واسکو ڈی گاما کے ذریعے اپنی چھاؤنی قائم کر لی تھی۔ اس وقت کے مغل حکمران نے انگریز کو خوش آمدید کہا تھا، لیکن شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ
की औलाद ने उसी अंग्रेज को निकालने का फिर मंसूबा बनाया। शाह वली अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सन 1864 में दुनिया से रुखसत हुए। उनके घर में बेटा उनका शाह अब्दुल अजीज पैदा हो चुका था, जो सन 1724 में पैदा हुए। सन 1764 में शाह अब्दुल अजीज अपने बाप की मसनद पर बैठता है और शाह अब्दुल अजीज ने शाह वली अल्लाह की मसनद पर बैठकर सबसे पहला फतवा जारी किया कि अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है, अंग्रेज के खिलाफ जहाद करना हर मुसलमान पर फर्ज हो चुका है। यह फतवा शाह अब्दुल अजीज का था। और आपकी मालूमात के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में शाह वली अल्लाह एक ऐसा इंसान था जिसके 4 बेटे थे, चारों ही बेटे कुरान के मुफस्सर थे, हदीस के मुहद्दिस थे। बड़े बेटे का नाम शाह वली अल्लाह शाह अब्दुल अजीज था, दूसरे बेटे का नाम शाह अब्दुल कादर, तीसरे का नाम शाह रफीउद्दीन, चौथे का नाम शाह अब्दुल गनी। ये शाह अब्दुल गनी वो है जिनके फर्जंद का नाम शाह इस्माइल शहीद है। गोया के शाह इस्माइल शहीद शाह वली अल्लाह के हकीकी पोते हैं। शाह अब्दुल कादर और शाह रफीउद्दीन ने कुरान पाक का तर्जमा हिंदुस्तान में सबसे पहले उर्दू जबान में लिखा और शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान में सबसे पहले कुरान का तर्जमा फारसी में किया। शाह वली अल्लाह ने कुरान पाक की फारसी में तर्जमे के निकात लिखे, शाह अब्दुल अजीज ने फारसी में तफसीर लिखी। मेरे दोस्तों, शाह अब्दुल अजीज ने हिंदुस्तान में अंग्रेज के खिलाफ फतवे जिहाद जारी किया। इस फतवे पर अमल करने वाला सन 1792 में एक नौजवान अल्लाह ने पैदा किया, जिस नौजवान को तारीख की जबान में फतेह अली सुल्तान टीपू कहा जाता है। सुल्तान टीपू वो अजीम इंसान है जिसने 1792 में अंग्रेज के खिलाफ मैसूर की 4 लड़ाइयां लड़ी। वो सुल्तान टीपू जो सरंगापटम के किले पर लड़ता हुआ और ये कहता हुआ शहीद हो गया कि शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर। सुल्तान टीपू के सिपा सलार मीर सादक ने, जो शिया था, उसने 900 मुरब्बा जमीन अंग्रेज से लेकर अंग्रेज का साथ दिया। ऐन मौके पर सुल्तान टीपू से गद्दारी की, सुल्तान को छोड़ गया। नवाब सिराजुद्दौला बाद में मैदान में आया, उसके सिपा सलार मीर जाफर ने 600 मुरब्बा जमीन अंग्रेज से ले ली और नवाब सिराजुद्दौला का साथ छोड़ गया। वो भी शिया था। शिया ने हर दौर में उम्मत मुस्लिमा को धोखा दिया है। ये एक तारीख है जिस तारीख को दुनिया की कोई ताकत फरामोश नहीं कर सकती है। सुल्तान टीपू के बाद नवाब सिराजुद्दौला भी अंग्रेज के मजालिम की भीड़ चढ़ गया। उसके बाद 1826 में हिंदुस्तान में शाह इस्माइल शहीद, जो शाह अब्दुल गनी के फर्जंद थे, शाह अब्दुल अजीज के भतीजे थे और सैयद अहमद बरेलवी के मुरीद और शागिर्द थे, उन्होंने अपने पीर सैयद अहमद बरेलवी की क़यादत में हिंदुस्तान से राय बरेली से चलकर दर्रे खैबर से होते हुए पेशावर पर आकर हमला किया। इस पेशावर पर सन 1826 में शाह इस्माइल शहीद ने आकर सबसे पहले सैयद अहमद शहीद की अमीरुल मोमिनीन का परचम लहराया और पेशावर में सन 1826 में जब सैयद अहमद शहीद ने हमला किया, पहले हमले में राजा रंजीत सिंह की फौजों को शिकस्त थी, इसलिए कि राजा रंजीत सिंह की हुकूमत पंजाब पर थी। उस वक्त सूबा सरहद भी पंजाब में शामिल था। सैयद अहमद ने पहला हमला करके पेशावर को फतह किया। शाह इस्माइल उनके कमांडर चीफ थे और उसके बाद पेशावर के शहर में शराब पर पाबंदी लगाई, जुए पर पाबंदी लगाई, सट्टे पर पाबंदी लगाई। यह सन 1826 की बात है। आज जितनी तकलीफ करोगे तबलीगी जमात से, तबलीगी जमात मौलाना इलियास दहलवी का वो लश्कर है जो आज पूरी दुनिया के 180 मुल्कों में पहुंच चुका है। दुनिया की कोई ताकत इस लश्कर को रोक नहीं सकती। ये अल्लाह के वलियों की जमात है। वली था सैयद हुसैन अहमद मदनी सबको रहमतुल्लाह अलैह, सारी जिंदगी नबी की सुन्नत नहीं छूटी। वली था शेखुल महमूदुल हसन, जिसको गुस्ल कराने के लिए तख्ते पर लिटाया गया तो कमर पे हड्डियों के सिवा कोई चीज नहीं थी। किसी ने पूछा हजरत मदनी से कि क्या हुआ? फरमाया मेरे शेखुल हिंद उस्ताद को अंग्रेज माल्टा की जेल में लोहे की सलाखों पर लिटा देता और तड़पते हुए उसकी हड्डियों से गोश्त जल जाता, लेकिन शेखुल हिंद का जब होश आता वो यही कहता, ए अंग्रेज मैं बिलाल का वारस हूं, मेरी चमड़ी उधर सकती है, अंग्रेज के सामने गर्दन नहीं झुका सकता। दारुल उलूम देवबंद ने मुफ्ती पैदा किए, फकीह पैदा किए, वली पैदा किए, इमाम पैदा किए, शेखुल हदीस पैदा किए, मुजाहिद पैदा किए। ये एक तारीख थी, एक जिंदा जावेद कहानी है। सच्चे औलिया के पांव की मट्टी उलमाए देवबंद की आंखों का सुरमा है। वली वली हो वाड़ ना हो, सच्चा वली हो,
سچے ولی ہو، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی جیسے، حضرت خواجہ سید علی حجویری سب کہو رحمت اللہ علیہ، ولی ہو اس جیسا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ ساری زندگی اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑ